السلام علیکم. علیکم السلام حضور، کیسے ہیں؟ آواز آ خیریت رہی سے ہے؟ ہیں؟ شکر ہے اللہ کا فضل ہے. آپ کیسے ہو؟ اللہ کا احسان ہے. حکم کریں. اچھا، آپ سے تو ایک دو مرتبہ بات ہوئی بھی ہے. ہوں تو آج میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے دل میں ابھی تک جو ہے نا خلفائے راشدین کا بغض جو ہے ابھی نہیں نکلا. ابھی بالکل یہ بالکل کب نکلے گا بھائی؟ الحمد للہ. آپ وہ راشد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم وہ راشد ہی نہیں ہے، جی اور ان کا بغض، ان کو ہم اچھا نہیں مانتے نا، اسی لیے ان کو پیار نہیں کرتے ان سے. نہیں، تو مطلب یہ کہ قرآن تو ہمیں منع کرتا ہے نا کہ دل میں بغض نہ رکھو، کسی کا بھی ہو، چاہے چھوٹا بڑا سب. تو وہ آیت پڑھے نا کہ اگر کوئی شخص ظالم ہے، کافر ہے، منافق ہے، اس سے بھی بغض نہ رکھو. یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ نام کیا آپ کا؟ نہیں، مولوی صاحب؟ مولوی تو نہیں ہے نا آپ؟ عاصم مولوی تو نہیں، ایسے داڑھی رکھا ہے نا. نام کیا ہے؟ عاصم نام ہے میرا. عاصم صاحب، آپ کوئی عالم دین تو نہیں ہے نا؟ یا مدرسے کا طالب علم ہے یا نہیں، مولوی ہے؟ طالب علم. طالب علم مدرسے میں پڑھتے ہیں. چلیں جی، حکم کریں عاصم بھائی. قرآن میں کون آیت ہے کہ تم ظالم سے بھی محبت کرو، یا ظالم کا جو ہم بغض نہیں رکھ سکتے؟ یہ تو میں نے نہیں کہا کہ ظالم سے محبت کرو، لیکن یہی تو ہے نا کہ کسی کو تانے دینا، کسی کو برا سمجھنا. نہیں. اب سن لو، یہ قرآن کی آیت ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ لا يحب اللہ پیار نہیں کرتا، اللہ محبت نہیں کرتا. الجہر بالسوء من القول، بری بات زور سے کہنا، تانے دینا، غلط بات کہنا، گالی دینا زور سے. الا من ظلم، مگر وہ کہ مظلوم ہے. ظالم کے خلاف، مظلوم اگر ظالم کے خلاف یجہر بالسوء من القول، سوء قول یعنی بری بات کو زور سے کہتا ہے، بلند آواز. اللہ اسے پیار کرتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہی بھی تو ہے نا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. ان سے بھی تو اس کا اللہ کیا پیار تعلق ہے؟ کرتے ہیں نا. ہاں، اللہ جو ہے تواب لوگوں سے، توبہ کرنے والوں سے اور اپنے آپ کو پاک کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس بالکل. کا ظالمین سے کیا تعلق ہے کہ ظالمین سے آپ بغض نہیں رکھ سکتے؟ تو ظالم، آپ کس کو ظالم سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ظالم وہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام خلیفہ بنایا نا، تو آپ نا اس کو لوگوں کو کہہ دیں کہ بھئی یہ امام نہیں، میں امام. یہ ظلم ہے نا. جو اللہ اور کون رسول مراد صلی کون اللہ ہے علیہ آپ کا؟ وسلم نے نہیں بولا کہ آپ میرے جانشین ہیں، آپ لوگوں کی ہدایت کریں میری بات. فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام ہے نا، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ نہیں، تو یہ تو آپ کا سوال اللہ تعالیٰ سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نائب نہیں بنایا. اس میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں میں حکمت چھپائی ہے، وہ اللہ ہمیں نے تھوڑی اللہ نے بتائے گا کہ اللہ نے تو یہ نہیں بولا کہ ابو بکر عمر کو کہ تم خلیفہ بنو نا، وہ تو اپنے اپنے سیاست سے بنے نا. اگر اللہ نے کہا ہوتا نہیں. تو قرآن میں آیت ہوتی کہ ابو بکر سورۃ خلیفہ ہے، شورا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا لیتے اس کو. سورۃ شورا کیا ہے؟ سورۃ شورا میں ہے نا کہ مشورے سے آپ پڑھو. بس آپ تو کیا کرو. اس میں دیکھ، اگر یہ حکم ہوتا نا کہ تم مشورے سے خلیفہ بناؤ، ٹھیک ہے نا، مشورے سے، تو جی. خلیفہ کبھی بنتا ہی نہیں. پہلی بات ہے کہ ابو بکر مشورے سے نہیں بنا، مشورے سے نہیں بنا. کیوں؟ نہ کیوں؟ اہل بیت علیہ السلام سے مشورہ کیا کسی نے؟ وہ بھائی اگر مشورہ کرنا ہے تو یہ بھائی کس سے مشورہ کرنا ہے نا، سب لوگوں سے مشورہ کرنا ہے. یا سب صرف نے مشورہ کیا تھا. دیکھو نہیں کیا نا بھائی، نہیں کیا نا. پہلی بات یہ ہے، اگر مشورہ اگر اچھی طرح سے سن لیں، پہلی بات ہے کہ اگر مشورے سے جی بننا جی. ہوتا نا کہ خلیفہ بنتا تو کبھی خلیفہ بن ہی نہیں جاتا دنیا میں، کیونکہ مشورے سے کبھی بنتا ہی نہیں کچھ بھی. آپ سب لوگوں کی رائے لے لو نا کہ کس کو ہم اب دیکھو، اب پاکستان میں کہہ دیں کہ ہم سب لوگوں کی مشورہ کریں گے نا کہ کوئی پرائم منسٹر بنے. پرائم منسٹر آخر تک کوئی نہیں بنے گا مشورے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ قیامت تک مشورے کرتے جائیں گے نا، رائے وہ جتنی منہ اتنی باتیں، بلکہ جتنے منہ اس سے زیادہ باتیں، کیونکہ لوگ اپنے رائے کو بدلتے ہیں. اگر پہلی بات یہ ہے کہ کبھی مشورے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، اگر مشورے سے بنانا ہوتا خلیفہ نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طریقہ کار بتاتے. آپ کیمرے کے سامنے آ جاؤ نا میرے بھائی عاصم بھائی، کیمرے کے سامنے بیٹھو. بس فون کو ایک جگہ رکھ دو، فون کو ہلاؤ نہیں. اگر مشورہ دیکھیں، جیسے قرآن نے بتایا نا کہ نماز پڑھو، اب قرآن نے نہیں بتایا کہ تو نماز کیسے پڑھو، ٹھیک ہے نا. جی جی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری شرائط بتا دی
نماز کا ٹائمنگ بتا دیا، نماز کے رکعات بتا دیے، نماز کے باطل کیسے ہوتا ہے، نماز صحیح کیسے ہوتا، سب بتا دیا۔ اگر مشورہ، یہ قرآن نے تو اتنا فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ کاموں میں ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، یہ کاموں میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن نے نہیں بولا کہ خلیفہ مشورے سے بنتا ہے نا۔ اگر قرآن کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ خلیفہ بھی امام بھی مشورے سے بناتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے بھائی کہ بھائی یہ طریقہ کار، یہ شرائط ہے، کیونکہ مشورہ جب آپ کرتے ہیں نا، اس میں یہ ضروری نہیں کہ مشورے کے بعد توافق بھی حاصل ہو۔ کبھی ہوتا ہے بھائی آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، اب 100 آدمی بیٹھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کون بنے، مشورہ کرتے ہیں، آخر تک اتفاق نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے میں لیڈر ہوں، کوئی کہتا ہے میں مختلف، دیکھ اجازت دیں، 10 آدمی کہتے ہیں یہ لیڈر بنے، آخر تک نہیں ہوتا۔ طریقہ کار کیا ہے؟ اکثریت ہوگا، اقلیت ہوگا، بھائی یہ اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے نا۔ اگر مشورے سے ہوتا، خلیفہ بننا ہوتا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باقاعدہ ایک نظام دے کے جاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علی ولی کل مؤمن من بعدی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو، یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اگر مشورے سے بننا، اجازت دیں، اور پھر مشورہ ہوا ہی نہیں، اگر مشورہ ہوتا نا تو ہمیں وہ تاریخ میں آ جاتا کہ ابو بکر کی خلافت بننے سے پہلے ابو بکر کو خلیفہ بننے کے لیے اتنے دن مشورے ہوا جی، فلان نے یہ رائے دی، فلان، کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ کیوں جھوٹ کہتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام سے، اتنے صحابہ مہاجرین انصار، کسی سے مشورہ نہیں ہوا۔ اور پھر عمر جو خلیفہ بنا وہ مشورے سے بنا نہیں، عثمان بنا خلیفے سے بنا نہیں، بنا معاویہ بنا خلیفہ مشورے سے نہیں بنا، وہ یزید مشورے سے۔ تم لوگ دیکھو جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت، اس کو مان لو بھائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تو خلیفہ بنے نا، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، اللہ نے ان کو خلیفہ کیسے، وہ کیسے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، وہ ایسے تھے، پیغمبر اپنے جیب سے کہہ رہے تھے، اللہ کے حکم سے کہہ رہے تھے، اور نبی اللہ کا رسول ہے۔ اگر اللہ کا رسول ہے تو اللہ نے بولا ہے کہ آپ کا مولا ہے نا۔ ہاں، یہ پیغمبر ان کے نزدیک جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ کبھی کبھار اپنے سے بھی بولتے ہیں، نا، کبھی اللہ کو حکم دیتے ہیں، کبھی اپنے سے بولتے ہیں کبھی اپنی رائے بولتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، کبھی اللہ کا بتاتے ہیں۔ جب اپنی رائے بولتے ہیں تو بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ آپ وہ جب صحیح کہہ دے تو مان لیں، پیغمبر اپنی سے کہہ دے کچھ بنا دے غلطی ہوگی تو نہیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ اچھا اب یہ بتائے کہ آپ تو ماشاءاللہ سے اپنے طرف سے جو بھی استدلال کرتے ہو تو آپ کا اپنا حساب کتاب ہے، ٹھیک؟ آپ کے استدلال جتنے میں نے دیکھے سارے باطل ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے علماء، تم دیکھو بھائی، میں نہیں کہتا تم میرے چینل میں آ جاؤ، اب آپ کے جو بڑے علماء ہیں نا، اب تو دنیا جانتی ہے کہ شیعوں کا سب سے بڑا جو ہے مدافع میں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ شیعہ مجھے گالی بھی دیں لیکن سب شیعہ مانتے ہیں۔ کس نے کہا پڑے آپ شیعہ ہو نہیں؟ آپ کسی بھی شیعوں کے پاس چلے جاؤ نا، کہہ دو آؤ مناظرہ کرو، وہ یہی کہیں گے کہ جاؤ اللہ یاری سے مناظرہ کرو۔ وہ کہتے ہیں مناظرہ نہیں کرتے، اللہ یاری سے مناظرہ کرو۔ اب سن، اب جتنا دیکھو، اب جتنا میرے شو کو لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ کسی اور کے شو کو نہیں دیکھتے، اور جو مناظرے میں کرتا ہوں کوئی دوسرا شیعہ نہیں کرتا۔ اب سن لو پلیز، سن لو، شیعوں کو میں جانتا ہوں نا، یہ جو شیعوں کا سب سے بڑا مدافع ہے وہ میں ہوں، اس میں میں فخر کے ساتھ، یہ اس میں کوئی فخر نہیں کرتا، لیکن یہ اللہ کا ایک احسان ہے۔ شیعہ خود بھی یہی کہتے ہیں، شیعہ علماء جو مجھے نہیں مانتے وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اہل سنت سے کہتے ہیں کہ جو ہم اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ کرو۔ اب دیکھو، آپ کہتے ہیں نا میرے سارے استدلال باطل ہیں مولوی صاحب، تو اپنے بڑے کو لے کے آؤ نا، نہیں لے کے آؤ، ہم اس کے پاس آتے ہیں۔ تو آپ چینل آپ کا یہ جو آپ کے بڑے ہیں نا، مثلا مولوی صاحب ہیں، وہ خضر حیات صاحب ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے مناظر ہیں، مفتی قریشی صاحب ہیں، آپ کے پاکستان میں تو نہیں جانتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہو نا، ان کو میں نے کئی سالوں سے چیلنج دیا ہوا ہے، ہم آپ کے چینل پہ آ جاتے ہیں بھائی، شیعوں کا سب سے بڑا مدافع۔ اور پھر میں نے کہا تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، میں پاکستان پر کہہ دو تم آ جاؤ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسلام تم نے ثابت کیا نا، تو میں آؤں گا، آپ کی صوبہ سرحد میں آؤں گا، اور آپ کے جو طالبان کا جو گڑھ ہے، اب کہہ دو فلان گاؤں میں طالبان، ادھر آؤں گا تاکہ مجھے تم آن لائن ذبح کر دو،
نہیں جب تم اپنے خلیفے کا اسلام ثابت نہیں کر سکے بھائی، دنیا والے دیکھ لو، ایک یہ اپنے خلیفے کی خلافت تو دور کے بعد اسلام ثابت نہیں کر سکتے، اور کہتے ہیں آپ کے سارے استدلال باطل ہیں، اور میرے استدلال باطل ہے نا، میرے سارے دلائل باطل ہیں، تو تمہیں دیر کس بات کی ہے؟ دیر کس بات کی؟ اپنے عالم کو لے کے آؤ۔ اسلام ثابت کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے؟ دیکھیں، سب مسلمانوں کے بعض باتیں ایسی ہیں نا، سب مسلمان جانتے ہیں کہ یہ کسی بھی شخص سے صادر ہو وہ کافر ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جس کو قرآن نے کہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ کسی سے صادر ہوں تو یہ کفر ہے۔ مثلا دین میں بدعت داخل کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، قرآن کی واضح مخالفت کرنا، ٹھیک ہے نا، بعض باتیں ایسی ہیں، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا، یہ بعض باتیں ہیں ایسی ہیں، اگر ہم ثابت کریں کہ آپ ثابت کرو کہ فلان شخص نے یہ کام انجام دیا، تو آپ خود مولوی آ جائیں گے نا، کہہ دیں گے کہ یہ کافر ہے۔ بھائی کیوں کافر ہے؟ کہتے ہیں اس نے یہ کیا ہے۔ وہ کفر ثابت کرنا میرا کام ہے نا، آپ مسلمان، اسلام ثابت کرنا تو آسان ہے، اجازت دیں، اسلام ثابت کرنا یہ صرف یہ ہے کہ بھائی کہہ دو یہ شہادتین پڑھتا ہے، بھئی کہہ دو یہ اسلام ثابت کرنا تو آسان سی بات ہے، شہادتین پڑھتا ہے، لیکن وہ شہادتین اگر پڑھتا ہے، اگر اس کے ساتھ اس نے وہ کام کیا، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیا، پھر وہ شہادتین ساری دن پڑھے پر اس کا کفر ثابت ہے، اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، شہادتین جتنی مرضی پڑھے وہ کافر ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ اگر یہ قرآن کی اس نے کسی آیت کی تکذیب کی ہے، دن رات وہ شہادتین پڑھے، تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو ذلیل آدمی، ٹھیک ہے نا، تم کافر ہو، تم شہادتین پڑھتے ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو عرض یہ ہے کفر ثابت کرنے کا طریقہ واضح، دونوں فریق کے پاس موجود واضح ہے۔ کفر کیسے ثابت کیا جاتا ہے، اسلام کیسے ثابت کیا جاتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، آپ کے اکابر کو پتہ ہے، اور وہ ان کو میرا بھی پتہ ہے، اسی لیے تو سامنے نہیں آ رہا ہے نا، اور اپنے خلفاء کا کرتوت کا بھی پتہ ہے، اسی لیے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ دیکھو آپ جو ہے نا، آپ کو گفتگو میں بہت ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو جو نامناسب ہے۔ معذرت شکریہ۔ آپ تو پہلے اسلام ثابت کرو نا، کرتے ہو نا، ہاں، اگر میں نے آپ کی کتب سے یزید کو جنتی ثابت کیا تو پھر کیا ہوگا؟ چلے بھائی، چلے بھائی، مرضی، تم جو مرضی آپ کی کتابوں سے آپ پھر آ جاؤ کسی دن، تیاری کر کے آ جاؤ نا۔ کب ثابت کرو، ہم جواب تیاری دیں کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ حکم بتاؤ پھر کیا ہوگا۔ اگر ثابت کریں گے تو ہم مانیں گے کہ یزید جنتی، اگر آپ ثابت کرو نا، ثابت کرو کہ یزید جنتی، تو پھر ہم کون سے قرآن اور سنت کے مخالف ہیں بھائی؟ اگر آپ نے ثابت کیا تو ہم مانیں گے، مانیں گے نا، وہ مانیں گے۔ لہر سے باپ ناراض تو ایک بات کرو، آپ نے جو سب لوگوں کو یہ چلو عاصم بھائی آپ مدرسے میں جو پڑھتے ہو، ہاں جی، کھانا ادھر ہی ملتا ہے، مدرسے میں کھانا ملتا ہے؟ جی، کھانا ملتا ہے مدرسے میں؟ اچھا کھانا ہوتا ہے؟ جی، کھانا اچھا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، چلیں جی، ناشتہ دوپہر رات کو کھانا سب ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہترین کھانا، پڑھتے بھی ہیں، ہاں۔ چل اب اپنے اساتذہ کو میرا پیغام کہہ دینا، کہہ دو اللہ یاری منتظر ہے، کبھی اللہ یاری سے گفتگو ہو جائے آپ کے اساتذہ کا، ہم آپ کے چینل پہ آتے ہیں۔ ہم اساتذہ سے ملائیں گے آپ کو، لیکن ہمارے اساتذہ سے پھر آپ بات نہیں کر سکیں، یہ بتا دو۔ تو اس سے کوئی بات نہیں بھائی، اگر میں نے ان کا جواب نہیں دے سکا، دنیا دیکھے گی نا، صحیح ہے۔ چلے، اگر آپ نے میرے ایک سوال کا جواب دے دیا تو میں آپ جو چاہتے ہیں چلیں بتاؤ جی۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے 11 جو امام ہے آپ کے، اپنے آپ کو اثنا عشرہ کہتے ہو نا، جو 11 امام ہے آپ کے، ان کے کسی بھی کتب سے، کسی بھی روایت سے، حوالے سے آپ خلفائے راشدین کا مخالفت ثابت کریں، بس کہ انہوں نے کیا ہے آپ کے علاوہ۔ او بھائی ناظرین دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جواب دیتے۔ چلیں جی، چلیں جی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے الروضۃ من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جزء 8، یہاں پر کمیت
الاسدی کہتا ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 102 جلد نمبر 8 حدیث نمبر 75، میں داخل ہوا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پر، وہ ایک کمیت جو شاعر تھا، اہل بیت علیہ السلام کے مدح میں اشعار کہتا تھا، واللہ یا کمیت لو کان عندنا مال لعطیناک منہ، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کمیت اگر میرے پاس اموال ہوتے تو میں آپ کو بہت مال عطا کرتا، ولیکن لک ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسان ابن ثابت، لیکن میں آپ کو وہی کہوں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان ابن ثابت کو کہا تھا، لن يزال معك روح القدس ما ذببت عنا، روح القدس اس وقت تک آپ کی محافظت کرے گا اور آپ کی تائید کرے گا اور آپ کے ساتھ رہے گا جب تک آپ اہل بیت علیہ السلام سے دفاع کرتے ہیں۔ قلت خبرنی عن الرجلین، میں نے کہا ان دو کے متعلق مجھے بتاؤ، ان دو کے متعلق، فأخذ الوسادة فكسرها، مولا علیہ کسرها فی صدرہ، مولا علیہ السلام نے جو بالش تھا، متکا بالش پلو، اس کو اپنے سینے میں لیا اور اس کو توڑ دیا، یعنی اس کو ڈبل کر دیا، اس کو دبایا، فرمایا واللہ یا کمیت، فرمایا کہ اللہ کی قسم اے کمیت، ما احرق محجمۃ من دم، محجمۃ من الدم، خون کا ایک مٹھی، خون کا ایک چھوٹا سا پیالہ، خون کا ایک پیالہ، کم سا خون نہیں بہا ہے، کوئی خون نہیں بہا ہے، ولا اخذ من مال من غیر حلہ، اور کوئی کسی مال پہ قبضہ بھی نہیں ہوا ہے، الا ولا قلب حجر عن حجر، اور نہ ایک پتھر دوسرے پتھر سے اٹھایا گیا، الا ذاک فی اعناقہما، مگر اس کا کہ اس کا گناہ ان دونوں کے گردنوں میں، یعنی دنیا میں جتنے خون بہے ہیں، ظلم ہوا ہے، جتنے مال پہ غارت ہوا، اور ما قلب حجر عن حجر، جتنا ظلم ہوا ہے یہ ان دونوں کے گردنوں میں۔ اور مزید آپ کو سناؤں طبیعت صاف ہو جائے، سألت ابا جعفر علیہ السلام عنہما، میں نے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے ان دونوں کے متعلق پوچھا، فرمایا یا ابا الفاضل ما تسألنی عنہما، میں بتاتا ہوں نا، ابھی پتہ ہے دونوں کون ہیں، وہ سب کو پتہ ہے دونوں کون ہیں، 1 2 کون ہے ابھی بتائے، عاصم سنو، عاصم صاحب سنو نا، حدیث تو سنو نا، حدیث تو سنو، میں نے ان دونوں کے متعلق پوچھا، فرمایا کہ ان دونوں کے متعلق مجھ سے کیا پوچھتا ہے، فواللہ ما مات منا میت قط الا ساخطا علیہما، ہم میں سے دنیا میں سے کوئی گزرا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ ان دونوں پر وہ غضبناک تھے، وما منا اليوم الا ساخطا علیہما، اور ہم میں سے کوئی آج زندہ نہیں ہے مگر یہ ان دونوں پر غضبناک ہے، یوصی بذلک الکبیر منا الصغیر، ہم اپنے چھوٹے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، ہمارے بڑے اپنے چھوٹے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، انہما ظلمانا، ان دونوں نے ہم پہ ظلم کیا، ظلمانا حقنا، ہمارے حق پہ ظلم کیا، ومنعانا فیئنا، اور ہمارا جو فی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہم تک پہنچنے تھا وہ ہم سے چھین لیا ان دونوں نے، وکانا اول من رکب اعناقنا، اور وہ دونوں پہلے نمبر پہ تھے جو ہمارے گردنوں پہ سوار ہو گئے، وبثق علینا بثقا فی الاسلام، اور ان دونوں نے ہمارے منہ پہ تھوکا ہے، لا یذکر ابدا، جو اس کا دو قیامت تک، لا یذکر ابدا، کبھی اس کا ازالہ نہیں ہوگا، حتی یقوم قائمنا، جب تک ہمارے قائم علیہ السلام آ جاتے ہیں، او یتکلم متکلمنا، اور جب تک ہمارے بولنے والا بولنا شروع نہ کر دے اس وقت تک اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ ثم قال اما واللہ لو قد قام قائمنا او تکلم متکلمنا، اس وقت جب ہمارے قائم علیہ السلام آئیں گے یا ہمارے متکلم بولنے والا شروع کر دے گا، لأبدا من امورہما ما کان یکتم، ان دونوں کے ایسے باتیں ظاہر کرے گا جو چھپائی جاتی ہیں، وَلَكَتَمَ مِنْ أُمُورِهَا مَا كَانَ يَظْهَرُ، اور ان کی وہ جھوٹ باتیں جو پھیلائی گئی ان کو وہ ان کو محو کریں گے، وَاللَّهِ مَا أُسِّسَتْ مِنْ بَلِيَّةٍ وَلَا قَضِيَّةٍ تَجْرِي عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا هُمَا أَسَّسَا أَوَّلَهَا، اللہ کی قسم ہم اہل بیت پہ کوئی بلا نہیں آتا، ہم اہل بیت علیہ السلام پہ کوئی ظلم نہیں ہوا مگر یہ کہ ان کا اساس، ان کا سنگ اول ان دونوں نے رکھا ہے، فَعَلَيْهِمَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ان دونوں پر ہم نام نہیں لیتے بھائی، ان دونوں پر، ٹھیک ہے نا، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین کا لعنت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، مزید چاہیے، مزید طبیعت صاف کریں۔ ہاں اب سنو، آپ لوگوں کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو وہ دلیل میں پیش نہیں کیا جائے گا، یہ اصول مانتے ہو؟ عاصم بھائی
عاصم بھائی، یہ قرآن سے نہیں ٹکراتا، یہ قرآن کے موافق ہے، یہ عین قرآن. آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں نا علامہ صاحب، ایک منٹ بس، آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں نا یہ شیطان تجھ سے اگلوا رہا ہے، یہ تیرے اپنی باتیں نہیں ہے، اتنے میں بتا دوں تجھے، شیطان نے تمہارے ٹھیک ہے بھائی، دماغ پر تصرف ٹھیک ہے کیا بھائی، ہے، ہم تو پکڑا کہتے ہے. ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. میں تو ادھر بیٹھا ہوں کہتا ہوں اسلام ثابت کرو بھائی. ہم تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں نا، یہ گلا ذبح ہونے کے لیے تیار، اسلام ثابت کر، ختم بات، مشکل کیا آپ کے سب لوگوں سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کیا ہے، ہم تو تیار ہے راستے پر آ طالبان کے جائیے. سپورٹ، پی ٹی ٹی تحریک پاکستان تحریک طالبان، ٹی ٹی پی ہے نا، تحریک طالبان پاکستان. ٹھیک آپ کے ہے، میں مجھے ان کے حوالے کر دو، سپاہی صحابہ کے حوالے کر دو، بس اسلام ثابت کر دو. شیخین چھوڑ کا دو صفائی صحابہ والے کو، چھوڑ دو یار، اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی بن جا بس. نہیں، آپ کہتے ہیں نا شیطان مجھ سے اگلوا رہا ہے، آپ نے کہا نا شیطان اگلوا رہا ہے، اور جواب یہ ہے کہ بھائی یہ تو آپ کا ادعا ہے نا کہ شیطان، اگر واقعا شیطان مجھ سے اگلوا رہا ہے تو ان دونوں کا اسلام ثابت کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، وہ چلے جی، چلے قرآن سے ثابت ہے، وہ اپنے عالم کو لے کے آؤ نا، قرآن سے ثابت نہیں اپنے ہے. عالم کو. تو دیر کس بات کی ہے نا، دیر کس بات کی ہے، عالم کو لے کے ایک آؤ. ابو بکر اسلام قرآن میں، چلے میں عالم کو موجود کیا ہوں. کرنا ہے، عالم کو کیا کرنا ہے، عالم کون سا سند دے مڑا ہے؟ چلے وہ قرآن کی عالم آیت کو پڑھ. چھوڑ دو، آپ میرے آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، عالم کو چھوڑ دو. چلے جی، چلے میرا نیکسٹ کالر لیتا ہوں. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو کر لو، آخری سوال میں اگلا کالر لیتا ہوں بھائی. اچھا، آخری سوال پھر سنو. پھر جی سر. آخری سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارا جو اصل قرآن ہے وہ پتہ نہیں امام غائب کے پاس ہے، پتہ نہیں، اس طرح کہتے ہو نا؟ تو آپ لوگوں کا جو اصل قرآن ہے وہ تو بکری کا گئی نا، وہ تو بہتر ہے، کم از کم یہ تو بہتر ہے، کم از کم ہمارا موجود ہے. آپ کو تو نہیں، بکری کا ہمارا گئی نا، قرآن تو بکری بکری نہیں جب کہتا ہے تو، اور بکری دیکھ، میں ایک الفاظ ہے نا اردو میں، فارسی میں پشکل بولتے ہیں. اچھا، آپ لوگ پشتو میں کیا بولتے ہو؟ جو بکری کا جو مدفوع ہے، پشتو میں کیا بولتے ہو؟ کیا چیز؟ وہ جو اس کا اردو میں کیا ہے وہ؟ اردو میں گائے کا جو کیا ٹیلا، ہے نا، آپ اس ٹیلا. کو اردو میں بھی بھول گیا نا. آپ لوگوں کا تو قرآن، آپ کو لوگوں کا قرآن تو وہ بن گیا نا، بکری کا ہے، بکری کے پیچھے سے نکل گیا نا، مدفوع بن گیا اس کا. بکری کا ہی قرآن اور کہتا کم ہے. از کم ہمارا بکری تو نہیں کہا نا، ہمارا تو محفوظ ہے کم از کم. آپ کا عقیدہ یہ ہے جو اصلی اچھا، قرآن ہے وہ کس تو کا مدفوع بن گیا، وہ تو جانور کا ٹٹی بن گیا بکری نا. کس کی آپ تھی کو تو یہ علامہ عقیدہ صاحب؟ ہے. وہ بکری کس کی تھی وہ تو بتا پہلے. عقل مانتی ہے کہ بکری کے بھی پتے وہ کھاتے ہیں، کاغذ کھاتا ہے یا کوئی چمڑا کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے؟ بکری تو گھاس کھاتی ہے، اس کے علاوہ بکری کچھ نہیں چمڑا، کھاتی. وہ ماسی عائشہ سے پوچھا نا، عائشہ صاحبہ کہتے ہیں بکری کھا گئی. بکری جو ہے وہ بھی کھاتی ہے نا، بکری وہ پتا، لکڑ، چمڑا، پلاسٹک تک، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، پلاسٹک بھی کھا جاتا ہے بکری. آپ دیکھا کہتے ہیں بکری ہمارے چمڑا نہیں قرآن تو کھاتا. ہمارے پاس موجود ہے. وہ اصلی قرآن، یہ تو قرآن، وہ اصلی جس کو بکری کھایا ہے نا، جس میں آیات ہیں، عائشہ صاحبہ فرماتی ہیں، وہ اس کی بات کرو نا، اصلی کی بات کرو. وہ تو دیکھو نستجیر آپ باللہ بکری کھا کے وہ پاخانہ بن گیا، ختم. چلیں عاصم یہ بھائی. وہی دور ہے، ہر بچہ سمجھتا ہے ایسے، اور کوئی تو پاگل نہیں ہے نا چاہیے اس طرح آپ کی باتوں میں آ جائے گا. یہ آپ کی حدیث ہے بھائی، آپ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یہ بکری والی حدیث. حدیث مثال کے طور پر آپ کو کسی ضعیف حدیث کو یا وہ ایسے صحیح حدیث ہے، حدیث کو نہیں اور لاؤ تو ضعیف قرآن ضعیف کی نہیں ہے، بات صحیح ہے بھائی، صحیح ہے. تو قرآن کی اس حدیث، قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کا چلیں ذمہ بھائی، داری خود لی ہے، اس کی حفاظت نہیں قرآن کروں میں گا کوئی تو آیت بکری ہے کیسے کھا سکتی ہے؟ بکری نہیں کھا سکتا؟ بکری قرآن کو نہیں بالکل کھا سکتا؟ قرآن میں لکھا. بالکل ہے، ہاں، بکری بالکل نہیں کھا ہے. سکتا. چلے جی عاصم بھائی، جب ایک اور چیز اب ان کو کھانا اچھا، باورچی میں بھی کھانا ملے گا، وہ باورچی خانے میں. ہاں، ابھی جاؤ دیگچی کھولو، آپ کو بھوک لگی ہے ادھر چھولے ہوگا، ادھر کچھ آپ نے لنگر کے بات پہ لانا ہماری چاہیے جگہ آپ یار. کھا لو یار. اچھا، آپ مدرسے سوال کا میرا کھانا رہ گیا، ادھورا رہ گیا سوال. ادھر جو ہے نا، ادھر جاؤ، سوال رات کے میرا، 12 بجے کے بعد باورچی خانے میں چلے جاؤ. فریج ہے نا باورچی خانے میں؟ فریج نہیں ہو مدرسے میں تو فریج نہیں ہوتا ہے فریج. ابھی یار یہ یا میں فریج بات کھول کریں کے گے، نا، سوال تو میرا پورا فریج سے کرو. نکال دے کھانا اچھا سا کوئی کھا لینا یار. خدا حافظ، بہت سوال بڑی پورا کرو، مہربانی، میں خوشی علامہ ہوئی، صاحب خوشی ہوئی آپ سے سوال پورا کرو، پورا کرو جی، سوال پورا کرو. پورا کرو جی. اگر آپ کہتے ہو کہ میرا قرآن جو ہے وہ امام غائب کے پاس ہے، تو تب تک جب آپ کا امام صاحب حاضر نہ ہو دنیا میں، تب تک آپ اہل سنت بن جاؤ گا.
نہیں آپ سمجھ نہیں رہے نا، تو یہ کہ قرآن میں سے آیات ناقص ہیں، یہ تو فریقین کے احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو قرآن موجودہ قرآن، یہ قرآن ہے، اس طرح نہیں ہے کہ قرآن نہیں ہے، لیکن اس کی ترتیب نزول نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے ترتیب نزول یہ نہیں ہے. اوکے، یہ آپ کے علماء کو بھی پتہ ہے اس کا ترتیب نزول نہیں ہے. اور اس میں سے جو آیات، ہاں اس میں سے جو قرآن مجید کی جو تفسیر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم تفسیر ہے جس میں کوئی خطا نہیں، وہ تو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے نا. وہ ہمارے پاس کچھ موجود ہے. آپ کے پاس نہیں ہے تفسیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث تفسیر میں نہیں ہے آپ کے پاس. آپ سن کیونکہ اجازت ہے نا، قرآن کے متشابہات کی وہ تفاسیر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو یا محکمات کی تفسیر انہوں نے کی ہو، آپ کے پاس نہیں ہے. شیعوں کے پاس کچھ ہے، بقیہ امام مہدی علیہ السلام کے، اور کچھ آیات جو کم ہوئی ہیں، امام معصوم علیہ السلام کے پاس ہے. اس طرح نہیں ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے. ہم اس پہ صدقے جائیں، اس کی ہر آیت کلام اللہ ہے. اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا یہ فریضہ ہے، عبادت ہے. اس کے کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، کوئی اس کی ایک آیت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے. ہم نمازوں میں یہی پڑھتے ہیں، ہم عبادت میں اسی کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہم احکام وغیرہ میں اسی سے استدلال کرتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کی تفسیر جو معصوم تفسیر ہے وہ ہمارے پاس کچھ ہے، کچھ نہیں ہے. اس کا علم امام علیہ السلام کے پاس ہے، اور کچھ آیات ہیں جو سیاست نے ان کو قرآن سے نکال دیا کیونکہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر تھا. خدا حافظ. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف